یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد کون ہے؟ اس کا اتنا محدود تصور آپ نے کیسے بنا لیا جی؟ اتنا محدود تصور، چند افراد، ایک قوم، اس میں صرف وہ قوم شامل ہے، وہ آل نبی ہیں، نہیں لگا۔ لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے، لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، ان میں لکھا ہوا ہے آل بمعنی متبع، آل کا معنی ہے پیروکار، آل کا معنی ہے پیچھے چلنے والا، آل کا معنی ہے بات کو ماننے، سب آل محمد میں شامل۔ تم نے کیوں محدود تصور کیا یار؟ یہ محدود تصور سین کا نہیں ہے، شین کا ہے۔ اے بھابڑیاں نو سمجھ نہیں آنی۔ یہ محدود تصور آل کا سین کا نہیں ہے، شین کا ہے۔ انہوں نے پھیلائی ہیں یہ ساری باتیں۔ اہل بیت سے کون مراد ہیں جی؟ حضرت علی کا گھرانہ، واہ۔ اہل بیت گھر والے، اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں اہل بیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج کی یہ نشست مولوی اطالہ بندیالوی کا دوسرا جواب ہے، جس نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ آل کے معنی متبع ہیں، یعنی یہاں کام کو ختم کر دیا کہ آل کے معنی جہاں بھی قرآن میں آل ہے یہی ہے۔ پہلی نشست میں بھی میں نے جواب دیا تھا کہ آل متبع کے خالی معنی نہیں ہے، اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ اہل بیت کے پہلے اولین مصداق ازواج مطہرات ہے، یعنی ہماری مائیں، رسول اللہ کی بیویاں، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہیں۔ یہ اس کے دو اعتراضات تھے، اہل بیت رسول اللہ کی بیویاں، آل پوری نبی کی امت، جتنے تابعدار ہیں حضور کے وہ سب آل ہیں۔ پہلی نشست میں نے تفصیلاً جواب دیا تھا، لیکن ضرورت محسوس ہوئی کہ مزید اس میں وضاحت کی جائے کہ بندیالوی صاحب کو پورا جواب مل سکے کہ اہل بیت ہیں کون۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا اشد ضروری ہے، موسٹ امپارٹنٹ ہے کہ اختلاف ہے کیا۔ رسول اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں رہنا اس اعتبار سے امہات المومنین کا، ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا، یہ کسی بھی ایک مسلمان کو انکار نہیں ہے، کسی شیعہ کو اس کا انکار نہیں ہے۔ یقینی بات ہے، یہ تو جہالت ہوگی کہ آدمی اس کا انکار کرے۔ وہ حضور کے گھروں میں رہتی تھی، ہماری مائیں تھیں، جن کو قرآن میں اللہ نے بیوت بھی کہا ہے۔ جہاں حضور کی بیویوں کا ذکر ہے، ہماری ماؤں کا، وہاں یہ بیوت، یہ آیت ہے قرآن کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو۔ وہاں بیت کا لفظ نہیں ہے، یہ قابل توجہ بات ہے۔ اور حجرات ہے، بیوت ہے، بیوت جمع ہے، بیت ایک ہے۔ تو جہاں آیت تطہیر ہے اس میں بیت کا ذکر ہے، بیوت کا نہیں ہے۔ ازواج کے لیے لفظ بیوت ہے، بیت نہیں ہے۔ آیت تطہیر میں بیت ہے، یہ ایک گھر کی بات ہو رہی ہے، اور ایک گھر بھی خاص گھر،
اہل علم جانتے ہیں کہ خالی بیت کیا ہوتا ہے اور البیت کیا ہوتا ہے. تو قرآن میں اہل البیت ہے. یہ البیت ہے، خاص گھر ہے جس کی طہارت کا اللہ نے اعلان فرمایا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گھروں میں رہنے کے اعتبار سے کوئی ایک بھی ایسا امتی نہیں ہے جو ماؤں کا، امہات المومنین کا، ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا نہ مانے. کوئی بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے گھروں میں رہنے کے اعتبار سے سب مانتے ہیں کہ اہل بیت ہیں. مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. یہ باتوں کو گول مول کرتے ہیں، یہ الجھاتے ہیں، سیدھے مسئلوں کو الجھاتے ہیں مولوی صاحبان. یہ ہے ہی نہیں. مسئلہ ہے کہ آیت تطہیر جیسا اعزاز یہ کس کے لیے اترا؟ وہ کون اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے؟ وہ کون اہل بیت ہیں جو عطرت رسول ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ جس پہ ڈسپیوٹ ہے، جس پہ تنازع ہے. بس یہ خالی کہتے تھے اہل بیت نہیں مانتے، شیعہ اہل بیت نہیں. ارے کیوں نہیں مانیں گے ہم؟ لیکن کیسے؟ گھر میں رہنے کے اعتبار سے. باقی رہی بات کہ آیت تطہیر کس کے لیے اتری، آج کی اس نشست میں کسی نہ صحابی سے، نہ تابعی سے، نہ تبع تابعی سے، نہ کسی راوی سے، نہ کسی محدث سے، کسی سے فیصلہ نہیں لینا. آج کی نشست میں فیصلہ امہات المومنین سے لینا ہے. ہمیں اپنی ماؤں سے فیصلہ لینا ہے کہ امی تم بتاؤ، آپ بتائیں ہماری مائیں کہ یہ آیت تطہیر آپ کے لیے اتری ہے قرآن میں یا محمد علی فاطمہ حسن حسین علیہم افضل الصلاۃ والسلام کے لیے اتری ہے. فیصلہ مائیں کریں گی. جن کے لیے مولوی صاحب کہہ کے ان کے لیے ہے، وہ ان ماؤں سے پوچھنا ہے. آج یہ ہے فضائل صحابہ. تعریف الامام شیخ الاسلام ابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل 241 میں فوت ہوئے. یہ ہیں 4 اماموں میں سے جن کو امام السنہ کا لقب ہے. دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس میں حدیث کا نمبر ہے مسند امام احمد بن حنبل، پیج نمبر ہے 223. حدیث کا نمبر ہے 996 996. دارالکتب علمیہ بیروت لبنان. اس میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے، وہ سنیں چونکہ اردو میں مجھے پیش کرنا ہے. یہ روایت موجود ہے. ابھی بھی فرماتی ہے کہ رسول میرے گھر میں تھے. پھر کیا ہوا سنیں. یہ فضائل صحابہ، ترجمہ، تخریج، تحقیق و عنوانات مولانا فاروق احمد، جامع محمدیہ حنفیہ میلسی، مکتبہ اشرع مبشرہ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور، وہاں سے چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 536. اس میں آپ سنیں کہ اماں کیا فرما رہی ہے. کہ عطا بن رباح کہتے ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں تھے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پتھر کی ہنڈیا، دیگچی پتھر کی، وہ لے کے آئی جس میں حلوہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خاوند کو اور بیٹوں کو بھی بلا لو، یعنی علی کو، حسن حسین کو بلا لو. فاطمہ میری بیٹی، اپنے بیٹوں کو بلا، اپنے شوہر کو بلا. اچھا. پس سیدنا علی اور حسن حسین رضی اللہ عنہم آ گئے اور بیٹھ کر حلوہ کھانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تھے اور آپ کے نیچے خیبری چادر تھا. خیبر کی چادر وہ تھی، خیبری چادر تھا. سیدہ ام سلمہ، امی ام المومنین، سنیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. کہاں؟ یا محمد علی فاطمہ حسن حسین تشریف فرما تھے علیہ السلام. وہاں آیت اتری کون سی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ہے بندیالوی صاحب اصل مسئلہ جو آپ چھپا کے پیش کرتے ہیں، گول مول کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ہے وہ اصل مسئلہ کہ آیت تطہیر کس کے لیے اتری. امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں اپنے اس فضائل صحابہ میں کہ یہ اتری بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا وہ گواہ
ہیں، وہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہے کہ یہ پنجتن پاک کے لیے اتری، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب معلوم ہوگا کہ امیوں کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ یہ ہے مسند احمد بن حنبل، یہ امام احمد بن حنبل کی مسند، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کا جلد نمبر ہے ثامن عشر، 18ویں جلد ہے، دارالحدیث قاہرہ سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 244 ہے، حدیث کا نمبر 26,388 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ والی روایت کہ پنجتن پاک کے لیے آیت تطہیر اتری ہے۔ وہ جو ابھی میں نے بتائی کہ فاطمہ زہرا آئیں، ہانڈیا میں حلوہ تھا، رسول خدا نے دیکھا، حضور نے فرمایا کہ علی کو بلا، حسن حسین کو بلا، وہ آ گئے، پانچوں جب اکٹھے ہوئے پانچوں، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی دونوں کتابوں میں فضائل صحابہ، مسند احمد بن حنبل، اس میں لکھا ہے۔ آئیے جناب، یہ ایک اماں کی گواہی ہو گئی، بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی گواہی ہو گئی۔ اب آئیے دوسری امی کی گواہی لیں۔ دوسری اماں کیا فرماتی ہے؟ یہ مسلم شریف ہے، اردو ترجمہ ہے، کیونکہ میں اردو میں بتا رہا ہوں۔ نعمانی کتب خانہ حق اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور، پاکستان ہے۔ اس کی 5ویں 6ٹھی جلد ایک ساتھ ہے۔ 6ٹھی جلد کے صفحہ نمبر 112 پہ ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو نکلے، آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جس پر کجاووں کی صورتیں تھیں اور ہانڈیوں کی صورتیں بنی ہوئی تھی کالے بادلوں کی۔ اتنے میں امام حسن علیہ السلام، مدعلی صاحب علیہ السلام، حسن علیہ السلام، مسلم شریف، اللہ اکبر، آئے، آپ نے اس کو چادر کے اندر کر لیا۔ رسول خدا نے حسن کو، نواسے کو چادر کے اندر کر لیا۔ مسلم شریف، صحیح مسلم، دوسری مسلم نہیں، وہ بخاری مسلم، وہی صحیح مسلم۔ جی آپ نہیں بتاتے لوگوں کو، اس کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر شروع سے بتاتے آتے 1400 سال تو یہ حالت نہ ہوتی اس وقت۔ آئیے پھر امام حسین علیہ السلام آئے، ان کو بھی نبی نے اندر کر لیا چادر کے۔ پھر فاطمہ زہرا آئیں، ان کو بھی اندر کر لیا۔ پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی اندر کر لیا۔ پانچوں چادر کے اندر، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم افضل الصلاۃ والسلام، پانچوں چادر کے اندر۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ دوسری امی کی گواہی کہ پنجتن کو چادر کے نیچے کر کے رسول نے گواہی میں آیت تطہیر پڑھی، یعنی عقل والوں کو سمجھایا کہ یہ ہیں صاحبان تطہیر۔ وہ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ، یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی جناب والا، یہ دیکھیں، یہ ہے شیعوں کی، اب یہ شیعوں کی ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ ساری اہل سنت کی، یہ شیعوں کی تفسیر قمی دارالسرور میں ہے، چھپی ہے وہاں سے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 193 ہے۔ اس میں وفی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر علیہ السلام فی قولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابی الجارود روایت کر رہے ہیں، کس سے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے، 5ویں امام سے۔ ابا جعفر یعنی جعفر صادق کے بابا محمد باقر، اس سے روایت ہے علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ قال نزلت هذه الآیہ، یہ آیت اتری، امام فرما رہے ہیں، کون سی؟ انما یرید اللہ، آیت تطہیر اتری، کہاں؟ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی بن ابی طالب وفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ آیت تطہیر، امام کون سی بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ امام وہی بات کر رہے ہیں جو امام احمد بن حنبل کر رہے ہیں، جو بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہے اور بتا رہی ہے، جو فضائل صحابہ آپ کے احمد بن حنبل والی میں موجود، جو مسند امام احمد حنبل میں موجود،
امام وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ آیت بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں پنجتن پاک کے لیے اتری۔ اب روایت جاری ہے، امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، امہات المومنین کے لیے ہے، رسول کی ازواج کے لیے ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا یہ آیت محمد علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کے شان میں نہ ہوتی، ازواج مطہرات کے لیے ہوتی، رسول کی زوجاؤں کے لیے ہوتی، ہماری ماؤں کے لیے ہوتی، تو مولا فرماتے ہیں تو پھر یہ نہ ہوتی، کیا ہوتا؟ سنیں، پھر ہوتا انما یرید اللہ لیذھب عنکن رجس اہل البیت ویطہرکن تطہیرا۔ کیوں کہ جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں کن ہوتا ہے، ہن کن نہ ہوتا، اہل علم جانتے ہیں گرامر، جو تو جہاں مستورات ہیں تو وہاں تو ہن کن ہے نا، بندری صاحب تو جانتے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ اور یہاں کیا ہے؟ کم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ ایک کم چھوٹی آیت ہے، ویطہرکم یہ دوسری کم، یعنی اللہ عقل والوں کو بتا رہا ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جن میں مرد زیادہ ہے، مستورات کم ہیں۔ امام فرما رہے کہ اگر آیت ازواج کے حق میں ہوتی، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوتی تو انما یرید اللہ لیذھب عنکن رجس اہل البیت ویطہرکن تطہیرا ہوتی، کم نہ ہوتا۔ آئیے جناب، یہ مسند احمد بن حنبل، اس میں ایک اور روایت ہے، عجیب و غریب روایت ہے، عجیب، سننے کے قابل ہے جی۔ یہ بھی ہے جناب بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے، یہ دوسری روایت جو پہلے میں نے بتائی یہ اس سے دوسری ہے، جدا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہے کہ خادم نے آ کے اطلاع دی، مسند امام احمد بن حنبل 18ویں جلد دارالحدیث قاہرہ سے چھپی ہے جی، اس کا صفحہ نمبر ہے 273 اس میں حدیث کا نمبر ہے 26,489۔ اس میں فرماتی ہے ان ام سلمہ، بی بی ام سلمہ سے روایت ہے، قالت بی بی فرماتی ہے کہ خادم آیا، نوکر خادم، اس نے آ کے بتایا کہ علی فاطمہ حسن حسین آ رہے ہیں، تو حضور نے اپنی بیوی سے، ہماری ماں سے، ام المومنین سے حضور نے فرمایا قومی ان اہل بیتی، اٹھ میرے اہل بیت سے، میرے اہل بیت کو میرے لیے تنہا چھوڑ۔ اللہ اکبر، میرے اہل بیت، مسئلہ حل نہیں ہو گیا؟ اللہ نے جس کو ذرہ برابر بھی عقل دیا ہے، تو بیوی تو موجود تھی نا رسول کی، ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، وہ تو موجود تھی نا، اس سے فرما رہے کہ ہٹ اٹھ، میرے اہل بیت آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے کہ رسول نے علی فاطمہ حسن حسین کو اہل بیت کے نام سے یاد کیا، اپنی زوجہ سے فرمایا کہ اٹھ، جگہ بنا، وہاں جا کے بیٹھ، یہ میرے اہل بیت ہے، میرے اہل بیت۔ اب فیصلہ نہیں ہو گیا کہ اہل بیت کون ہے اور کون نہیں ہے، یہ مسند احمد بن حنبل۔ اللہ اکبر کبیرہ، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آئیے پھر 6 مہینے اور 9 مہینے روزانہ نماز پہ جاتے ہوئے رسول خدا علیہ السلام علی فاطمہ حسن حسین کے دروازے پہ آ کر رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ یا اہل البیت۔ اللہ اکبر، 248 صفحہ ہے اس کا۔ اس میں پیغمبر علیہ السلام نے صبح کو نماز پہ جاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فاطمہ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر فرمایا، آقا علیہ السلام نے کہ الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر، آیت تطہیر تلاوت فرمائی فاطمہ کے گھر کے دروازے پر، آیت تطہیر، حد ہو گئی خدا کی قسم۔ اگر جن کو آپ اہل بیت کہتے ہیں، قرآن والے اہل بیت، آیت تطہیر والے، ان کسی کے دروازے پہ ایک مرتبہ دکھا دیں کہ رسول نے جا کے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہو، علی فاطمہ حسن حسین کے دروازے پہ ہم دکھا رہے ہیں 9 مہینے 6 مہینے روزانہ
آنا وہاں. یہ تفسیر ہے جامع البیان. حضرت امام محمد ابن جریر طبری دارالفکر سے چھپی ہے، بیروت لبنان سے. جلد نمبر اس کا 12 ہے، صفحہ نمبر اس کا 9 ہے. زید سے روایت ہے ان انس ان النبی کان یمر ببیت فاطمہ 6 اشہر، 6 مہینے فاطمہ کے دروازے پہ صبح کی نماز نکلتے ہوئے الی الصلاۃ فیقول الصلاۃ اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ فتح القدیر امام شوکانی، یہ امام محمد ابن جریر طبری، یہ حضرت امام عبد الرحمن ابی بکر جلال الدین سیوطی الدر المنصور فی تفسیر الباصور الجزء السادس، 6 جلد ہے. اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ اللہ اکبر صبح کی نماز پر نکلتے ہوئے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ رضی اللہ عنہا اذا خرج الى صلاة الفجر ويقول الصلاة يا اہل البیت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام جلال الدین سیوطی. کتنے میں تو ابھی شارٹ کر رہا ہوں، انبار کتابوں کے لگ جائیں گے اگر میں دکھانے پہ آؤں تو. یہ ساری چیزیں ایک نہیں کہ یہ پنجتن پاک جو حق میں اتری ہے. رسول فاطمہ کے دروازے پہ آ کے جہاں علی بھی تھا، حسن بھی تھا، حسین بھی تھا علیہ السلام، وہاں کے رسول نے دروازے پہ آیت تطہیر 9 مہینے تلاوت کی ہے، 6 مہینے تلاوت کی ہے. یہ ہے در منصور. یہ ہے تفسیر اللہ اکبر ابن کثیر تفسیر قرآن عظیم للامام ابو الفدا حافظ ابن کثیر دمشقی. یہ ہے اس کی جلد ہے 3، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پیغمبر علیہ السلام کا در زہرا پہ آ کے آیت تطہیر کی تلاوت فرمانا. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 450 پہ میرے محترم، 450 صفحے پہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ کس سے روایت ہے؟ حضرت انس بن مالک سے. فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ رضی اللہ عنہا 6 اشہر اذا خرج الى صلاة الفجر یقول الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ابن کثیر گواہی دے دے تو بات ہی ختم ہو گئی. اہل علم جانتے ہیں کہ ابن کثیر کون ہے. آئیے جناب، یہ کون حضرت ہیں؟ یہ ہے تفسیر الخازن حضرت علامہ علاء الدین خازن بغدادی. حد ہو گئی جناب. یہ بڑے بڑے بزرگان اہل سنت کے سب مان رہے ہیں. صدیقیہ کتب خانہ اڈا بازار اکوڑا خٹک، وہاں سے چھپی ہے. اس کی جلد 3 ہے. اس کا صفحہ نمبر 499 ہے. اس میں لکھا ہے کہ ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر اذا خرج الى صلاة الفجر. 6 مہینے زہرا کے دروازے پہ نماز پہ جاتے ہوئے فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ اللہ اکبر. یقول الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت نماز. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مدعلوی صاحب یہ ہے آپ کا جواب. آپ نے کہہ دیا اولین مصداق اہل بیت کا ازواج مطہرات ہیں. کس اعتبار سے، کس کھاتے میں؟ وہ محترم میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر گھر میں رہنے کے کھاتے میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چشم ما روشن، دل ما شاد. اگر آیت تطہیر تو امی کا فرمان، 1 امی 2 امی 2 امہات المومنین 2 کا گواہی آپ کو دکھا دی میں نے کہ یہ آیت محمد علی فاطمہ حسن حسین کے لیے اتری ہے. پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ جو آپ کی کتاب کی بنیادی کتابیں ان میں ثابت ہے تو پھر آپ کیوں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں دوسرے طریقے سے؟ اللہ اکبر کبیرہ. خدا سے ڈرے. خوف خدا ضروری ہے، مرنا ہے اور اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے. اللہ اکبر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.